بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز، الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں۔ آپ کی درسی کتاب شرح جامی میرے پاس ہے۔ اس سے پہلے کہ کتاب کی تدریس کا آغاز کیا جائے، کچھ بنیادی باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، شرح جامی علم نحو کا انتہائی مشہور و معروف متن کافیہ کی شرح ہے، اس لیے ماتن اور شارح دونوں کا ایک مختصر اور جامع تعارف آپ کے سامنے آنا چاہیے۔ نمبر 2، اس کتاب کا تعلق علم نحو سے ہے، اس لیے علم نحو کی تعریف، اس کا موضوع، اس کی تحصیل کی غرض و غایت بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ ماتن یعنی صاحب کافیہ علامہ ابن حاجب کے نام سے مشہور ہیں، مگر ان کی کنیت ابو عمرو، لقب جمال الدین اور نام عثمان ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام اگرچہ عمر ہے، لیکن چونکہ آپ اسلامی تاریخ کی ایک نامور شخصیت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کے ماموزاد بھائی امیر عز الدین صلاحی کے دربار میں دربان تھے، اس لیے انہیں حاجب کہا جاتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حاجب عربی زبان میں دربان کو کہا جاتا ہے۔ صاحب کافیہ اسی مناسبت سے ابن حاجب کہے جاتے تھے۔ آپ کی پیدائش 570 ہجری کے اواخر میں مصر کی ایک چھوٹی سی آبادی اسنا میں ہوئی۔ آپ نے قاہرہ مصر میں تعلیم حاصل کی اور ایک متبحر عالم، عظیم الشان فقیہ اور نامور مناظر کی حیثیت سے منظر عام پر آئے۔ آپ کی ذہانت و فطانت کی تعریف کرتے ہوئے مشہور مورخ ابن خلکان کا کہنا ہے کہ کان من احسن خلق اللہ ذہنا، ابن حاجب اللہ کی مخلوق میں از روئے ذہن نہایت ہی عمدہ تھے۔ آپ کی تصنیفات میں ایک تصنیف المکتفی للمبتدی ہے۔ یہ مشہور نحوی ابو علی الفارسی کی الایضاح کی شرح ہے۔ الایضاح کے نام سے ایک دوسری تصنیف آپ کی بھی ہے، اور یہ علامہ جار اللہ زمخشری کی فن نحو میں ایک متن مفصل کی شرح ہے۔ آپ کی ایک تیسری تصنیف فقہ مالکی میں جامع الامہات کے نام سے ہے۔ فن عروض میں ایک کتاب المقصد الجلیل فی علم الخلیل ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی متعدد تصانیف ہیں۔ ویسے تو آپ کی ہر تصنیف علم و فن کے انمول موتیوں کا خزانہ ہے، تاہم کافیہ آپ کی ایسی عظیم الشان تصنیف ہے جس کی شہرتوں کا سکہ پوری دنیائے علم نحو میں چلتا ہے۔ اسی کی شرح آپ کو پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ کافیہ آپ کی ایک ایسی مختصر اور جامع تصنیف ہے جس میں علم نحو کے تمام قواعد و اصول انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اکٹھا کر دیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علم نحو کا یہ جامع اور مستند ذخیرہ سینکڑوں سال سے مدارس اسلامیہ میں داخل نصاب ہے۔ لیکن کسی کا بڑا مشہور مقولہ ہے کہ کافیہ کافیست لیکن درد سر۔ اس مقولے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر علم نحو میں
کوئی اور کتاب نہ بھی پڑھی جائے تو کافیہ اکیلے کافی ہے، مگر اپنے اختصار کی بنیاد پر وہ اتنی مغلق ہے کہ سمجھنے سمجھانے میں درد سر ہونے لگتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء نحو نے مختلف زبانوں میں کثرت سے اس کی شرحیں لکھی ہیں، جن کی تعداد 4 درجن سے بھی متجاوز ہے، مگر جو مقبولیت علامہ عبد الرحمن جامی علیہ الرحمۃ والرضوان کی شرح جامی کو حاصل ہوئی وہ کسی شرح کو نہیں ہوئی۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ وہی مقبول عام شرح آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ماتن کا مختصر تذکرہ میں نے کر دیا، اب اس کے شارح سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شرح جامی کے مصنف کا نام نامی عبد الرحمن، اصلی لقب عماد الدین، مشہور لقب نور الدین اور کنیت ابو البرکات ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام احمد اور ان کا لقب شمس الدین ہے۔ آپ کے والد گرامی کا وطن اصلی اصفہان ہے۔ وہ وہیں دشت نامی ایک محلے میں رہتے تھے، پھر کسی سبب سے یہاں سے جام منتقل ہو گئے جو خراسان کا ایک قصبہ ہے۔ یہیں پر 23 شعبان 817 ہجری کو حضرت عبد الرحمن جامی کی پیدائش ہوئی۔ اس نسبت سے بھی وہ عبد الرحمن جامی کہلائے اور پھر انہیں شیخ الاسلام احمد جام رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ عقیدت تھی، اسی وجہ سے بھی انہیں جامی کہا جاتا ہے۔ آپ ایک نامور شاعر بھی تھے اور انہیں فارسی زبان کے شعراء میں امتیازی شان حاصل ہے۔ منظوم یوسف زلیخا اور منظوم لیلا مجنوں کے علاوہ کلیات جامی کے نام سے آپ کا دیوان بھی چھپ چکا ہے۔ شاعری میں اپنے تخلص جامی کے تعلق سے وہ کہتے ہیں: مولدم جام و رشحِ قلمم، جرعِ جام شیخ الاسلامیست، لاجرم در جرید اشعار بد و نسبت تخلصم جامیست، کہ میری جائے پیدائش جام ہے اور میرے رشحات قلم شیخ الاسلام کے جام کا ایک گھونٹ ہیں۔ جرید اشعار میں میرا تخلص جو جامی ہے یقیناً ان 2 نسبتوں کی بنیاد پر ہے۔ 81 سال کی عمر میں 18 محرم 898 ہجری میں جمعہ کے دن شہر ہرات میں آپ کی وفات ہوئی اور یہیں آپ مدفون ہوئے۔ آپ ایک سچے عاشق رسول تھے، متبحر عالم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عارف باللہ تھے۔ اللہ رب العزت صاحب کافیہ اور صاحب شرح جامی دونوں کی قبروں پر رحمت و انوار کی بارش برسائے اور ان کے وسیلے سے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کافیہ اور اس کی شرح کو سمجھنا اور سمجھانا آسان فرما دے۔ دوسری بات جس کا تذکرہ میں نے پہلے کیا تھا وہ ہے علم نحو کی تعریف۔ علم نحو کی تعریف بڑی جامع اور معنی۔ اس سے پہلے آپ نے ہدایت النحو میں پڑھ رکھی ہے، لیکن شاید وہ آپ کے ذہن میں نہ ہو، اس لیے میں وہی تعریف آپ کے سامنے دوہرا دینا چاہتا ہوں۔ ہدایت النحو میں علم نحو کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے
کہ العلم النحو علم بأصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت و ترکیب بعضها مع بعض۔ مفہوم یہ ہے کہ علم نحو ایسے اصول کی تصدیق کا نام ہے جس کے ذریعے مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے تینوں کلموں کی آخری حالتوں کی معرفت ہوتی ہے، اور اس بات کی معرفت ہوتی ہے کہ بعض کلمات کی بعض دوسرے کلمات کے ساتھ ترکیب کی کیفیت کیا ہے۔ تیسری چیز ہے علم نحو کا موضوع۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہر علم کا موضوع وہی ہوتا ہے جس کے ذاتی صفات سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ چونکہ علم نحو میں کلمہ اور کلام کے ذاتی صفات سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ تیسری چیز علم نحو کی غرض و غایت ہے۔ کیوں پڑھا جاتا ہے علم نحو؟ کیا مقصود ہے اس کا؟ کیا فائدہ ہے اس کے پڑھنے کا؟ تو اس کے پڑھنے کا فائدہ صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب ہے، یعنی ذہن کو کلام عرب میں لفظی غلطیوں سے بچانا علم نحو کی تحصیل کا مقصود اصلی ہے۔ علم نحو کے اصول کو اگر باضابطہ کوئی پڑھ لے اور عربی عبارت پڑھنے میں ان اصول کی رعایت کرے تو کبھی بھی وہ اعرابی غلطی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ مرفوع کو منصوب نہیں پڑھے گا، منصوب کو مجرور نہیں پڑھے گا، اور برعکس ایسا کر کے عبارت خوانی میں کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ شرح جامی یہ آخری کتاب ہے درس نظامیہ میں علم نحو کی۔ اس کے بعد اور کوئی کتاب آپ کو نہیں پڑھنی ہے۔ اگر علم نحو کا یہ فائدہ، یعنی ذہن کو کلام عرب میں لفظی غلطی سے بچانا، اب تک آپ کو حاصل نہیں ہوا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ علم نحو کی تحصیل کا جو اصلی مقصد تھا وہاں تک آپ کی رسائی نہیں ہو سکی ہے۔ اس لیے اب اخیر میں آپ کو یہی مقصد اور یہی غرض مد نظر رکھ کے پڑھنا ہے کہ انشاءاللہ ہم نحو کے اصول کو ٹھیک سے یاد کریں گے، عبارت خوانی میں ان اصول کی رعایت کریں گے اور لفظی غلطی سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ کل آپ شرح جامی کی عبارت کم از کم 10 سے 15 سطر تک پڑھ کے آئیے، مطالعہ کر کے آئیے، اپنی حد تک سمجھ کر آئیے تاکہ ہمیں آگے سمجھانے میں آسانی ہو۔ والسلام۔